الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور مکرم علماء کرام اور وژڈم انٹرنیشنل ہائی اسکول کے ذمہ داران اور اس اسکول سے اور اس محلے سے تعلق رکھنے والے تمام برادران اسلام اور پردہ نشیں ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں کچھ ایسی جگہیں مل جاتی ہیں جہاں پر ہم دین کی باتیں سن سکتے ہیں۔ آپ حضرات وقت فارغ کر کے تشریف لائے ہیں، آپ سے میں ہمارے اساتذہ سے سنی ہوئی بات عرض کروں۔ جب آپ نے وقت نکالا ہے اور اپنے کاروبار کو، بزنس کو چھوڑا اور یہاں کچھ سننے سنانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ کی اور میری پوری توجہ اسی مقصد کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف بالکل ہمارا دھیان نہ بٹے، ڈائیورشن بالکل نہ ہو۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے ہم آئے ہیں، وہ مد نظر ہوگا تو انشاءاللہ یہاں سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ پاک آپ کے بدولت، آپ حضرات کے خلوص کی طرف نظر فرماتے ہوئے جو کہلوائے گا، انشاءاللہ اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب میں مدرسے میں سب سے پہلے قدم رکھا تو ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدرسہ مرادیہ مظفر نگر میں حضرت نے کچھ نصیحتیں کی تھی۔ ان نصیحتوں میں ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ بیٹا جو بھی کام کرنا کسی مقصد کے تحت کرنا، بے مقصد کوئی کام نہ کرنا۔ یوں ہی آ گئے، یوں ہی بیٹھ گئے، یوں ہی چلے گئے، کیا کی اجلاس ہے بھائی، چلو بھائی پروگرام ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ارادہ کریں گے، جس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے وہ چیز بھی بامقصد ہو، صحیح ہو، اور اس کو کما حقہ ادا کریں گے، جب جا کر 100% اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے لیے اگر کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے اسکول کے ماحول میں ایسا منظم طریقے پر انتظام کیا گیا کہ خواتین کا انتظام ہے، پردے کا انتظام ہے، گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام ہے، مرد حضرات کا الگ سے انتظام ہے،
تمام چیزوں کی نگرانی ہو رہی ہے اور اس میں دین کی باتیں سنی جا رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، کیونکہ یہ زمانہ کیسا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی اچھائی کو برا کہنے لگے گا اور برائی کو اچھا کہنے لگے گا۔ آپ کسی آدمی کو اچھی بات کہیں گے، وہ آپ کو برا کہے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے، بیٹے کے سامنے وہ باپ اس کا بڑا دشمن ہے، اور اس کا دوست اسی بیٹے کو شراب کھانے لے جانا چاہتا ہے، گیم کھیلنے لے جانا چاہتا ہے، اور اسکول اڑا مار کے پکچر لے جانا چاہتا ہے، وہ دوست اس کے لیے اچھا ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ برائی کو اچھا اور اچھائی کو برا سمجھا جا رہا ہے، اور تمام جتنی علامتیں تھیں قیامت کے قریب، چھوٹی چھوٹی علامتیں سب کے سب پوری ہو گئی ہیں۔ اب صرف اور صرف حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین کا یہ فرمان ہے، پریڈکشن ہے کہ اب صرف کیا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ 7 سال کے بعد دجال آئے گا، ان کے 7 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا قتل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 21 سال کے بعد شادی کریں گے، اس کے بعد میں آپ کی اولاد ہوگی، 40 سال کی عمر تک آپ دنیا میں باقی رہیں گے۔ آپ ہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا، اس کا قتل ہوگا۔ یعنی یہ زمانہ ایسا ہے کہ بالکل ہم قیامت کے قریب زمانے میں گزر رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں ہمیں دنیاوی تعلیم جہاں پر دی جاتی ہے، ایسی جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے انتظام کیا گیا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں اور ایسی مجلسوں میں ضرور شرکت کریں۔ آج کا جو عنوان ہمارے سامنے رکھا گیا ہے وہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں جو بھی آیا ہر ایک کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، حتیٰ کہ وہ زندیق ہو، بے دین ہو، کمیونسٹ کیوں نہ ہو، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ اولاد، نیک اولاد، فرما بردار اولاد۔ ہمارا آج کا عنوان یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر کیا کریں، ماں باپ کا اس میں کیا کردار ہے، ماں باپ کا رول کیا ہے اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے۔ سب سے پہلے ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ایک طرف سے آپ پڑھتے جائیں، جا بجا آپ کو پیغمبروں کی دعائیں ملیں گی، جا بجا آپ کو پیغمبروں کی دعائیں ملیں گی۔ آپ کہیں پڑھیں گے رب ہب لی من الصالحین، آپ کہیں پڑھیں گے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، آپ کہیں اور دعا پڑھیں گے، آپ کہیں اور دعا پڑھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا نصیحتیں فرمائی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی خاص اولاد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا نصیحت فرمائی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا نصیحت فرمائی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا نصیحت کی ہے۔ آپ کو قرآن کریم میں جا بجا باپ بیٹے کا، ماں بیٹے کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف مولویوں کی کتاب ہے، صرف نماز کی کتاب ہے، روزے کی کتاب ہے، زکوٰۃ کی کتاب ہے، حج کی کتاب ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔
قرآن کریم آپ کی زندگی کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا موضوع اور قرآن کریم کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ہیومن بینگ، انسان۔ اس کا سبجیکٹ ہی انسان ہے۔ انسان بنتا کیسے ہے، بگڑتا کیسے ہے، انسان کو بنایا کس نے ہے، اور جانا کہاں ہے، آیا کہاں ہے، یہ قرآن شریف کا سبجیکٹ ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے پیٹ میں آنے سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک اس کو جن جن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر ایک راستے پر یہ قرآن کریم ہدایت کا راستہ دکھانے والا یہ اللہ کا کلام ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو جا بجا اولاد کا تذکرہ ملے گا۔ نیک اولاد کے لیے پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں۔ اگر اولاد نہ ہوئی، پیغمبر مایوس نہیں ہوئے۔ 80 سال کی عمر میں بھی پیغمبروں نے اولاد کے حصول کے لیے دعائیں مانگی۔ اللہ پاک نے ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو اے مسلمانوں، تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ جننے والی ہو، یعنی اس عورت کی ماں کو دیکھو کہ اس کی کتنی اولاد ہے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہ رہے ہو اس سے بھی اولاد زیادہ ہوگی۔ اولاد کی کثرت کو طلب کیا گیا ہے، اور ہر پیغمبر نے اولاد ہونے کی چاہت کو ظاہر کی ہے اور راتوں میں اللہ کے سامنے دعائیں مانگی ہیں۔ کیوں؟ ایک منٹ کے لیے ہم سوچیں کہ آخر کیوں اس قدر قرآن کریم کی آیات اولاد کے سلسلے میں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا تاکیدی فرمان ہے نکاح کے سلسلے میں اور اولاد کے سلسلے میں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، تم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ لوگ نہیں کرتے؟ پیچھے والے نہیں کرتے؟ تھوڑا ہاتھ ہلائیں گے، آواز کریں گے، میں سمجھوں گا کہ آپ سن رہے ہیں۔ کرتے ہیں نا سب لوگ؟ ماشاء اللہ۔ یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں کلاس بول رہا ہوں، بس میں تھوڑا چوکنا رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات غور سے کچھ باتیں سن لیں، میرے بھی فائدے کے لیے، آپ کے بھی فائدے کے لیے۔ ہم سب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو، تم اپنی اولاد کو اس لیے تربیت نہ کرو کہ وہ آگے چل کر تمہاری خدمت کریں گی۔ تم اپنی اولاد کو اس لیے تربیت نہ دو کہ وہ آگے چل کر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کرے گی، تم کو پالے گی، پوسے گی، کھلائے گی، پلائے گی۔ نہیں، یہ مقصد تمہارا بالکل غلط ہے، تمہارا ارادہ بالکل غلط ہے۔ تمہارا ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے لیے نہیں بھیجا ہے اللہ نے، اس کو اللہ نے قوم کی خدمت کے لیے بھیجا۔ میں اس کی تربیت کروں گا قوم کی خاطر، میں اس کی اصلاح کروں گا خدمت خلق کی خاطر۔ اس نیت سے اپنی اولاد کو ٹرین کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، تربیت دینا ہے۔ کتنی اہم بات حضرت نے فرمائی ہے۔ ہماری مائیں آج کل اپنی اولاد کو کیا تربیت دیتی ہیں؟ ہماری ماؤں کے پاس فرصت نہیں ہے، موبائل سے فرصت نہیں ہے، ان کی باتیں سننے سے فرصت نہیں ہے، ادھر کی ادھر کی چغل خوری میں ان کو سارا وقت نکل جاتا ہے، کپڑوں کے ڈیزائن میں اور زیورات خریدنے میں، وہ امی جان سے سامان منگوانے میں۔ امی جان جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ امیزان، وہ امیزان سے سامان منگوانے میں
اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان سب چیزوں میں ہماری ماؤں کا وقت لگتا ہے۔ حالانکہ ہم اگر اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے علماء کرام کا یہ فرمان ہے، حضرت خاص کر کے ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جائے، اپنی ہسٹری کو بھول جائے، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھنا ہوگا کہ کوئی کامیاب انسان بنا ہے، کسی اللہ والے کا نام اگر آج ہزاروں سال کے بعد بھی ہماری زبانوں پر چڑھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کس کی محنت ہے۔ ہم ذرا توجہ دیں گے، تھوڑا وقت نکالیں گے، ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ سبھی جانتے ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، گزرے ہیں۔ نظام الدین میں حضرت کی مزار شریف ہے حضرت کا۔ وہ فرماتے ہیں، امی ہمیں روزانہ روٹی پکا کر کے کھلایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ روٹی پکانے کے لیے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، گھر میں آٹا ختم ہو گیا۔ تو امی جان نے ہمیں کہا کہ بیٹے نظام الدین، آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ آج ہم کون ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں آج ہم سب۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب بڑے ہوئے، علم سیکھا، معرفت کو سیکھا، تب ان کو وہ بات سمجھ میں آئی جو بچپن میں ماں کہا کرتی تھی۔ اور حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ میں اس جملے کو بار بار سننے کے لیے ترسا کرتا تھا کہ میری ماں کب وہ جملہ دوبارہ بولے۔ کئی مہینے، کئی دن گزر گئے، پھر کبھی فاقہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ اسی طرح راشن ختم ہو گیا تو امی جان نے پھر کہا کہ بیٹا آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ آج کھلانے والا ہے۔ روزانہ تو وہی کھلاتا ہے، وہ اسباب کے تحت کھلاتا ہے، ریزن کے تحت کھلاتا ہے۔ آج بالکل گھر خالی ہے، وداؤٹ اینی ریزن اللہ تعالیٰ آج کھلانے والا ہے۔ ہم اللہ کے آج ڈائریکٹ مہمان ہیں۔ تو وہ جملہ امی نے کہا تو اس دن اتنا مزہ آیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مائیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیا کرتی تھی۔ اور حضرت امام ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے جا رہے تھے۔ امی جان نے بغداد پڑھنے کے لیے بھیجا تو امی جان نے جاتے ہوئے حضرت کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، یہ نصیحت فرمائی۔ بغداد تشریف لے جا رہے تھے، وہ زمانہ پیدل چلنے کا زمانہ، قافلے مل مل کر چلا کرتے تھے، رات کے اندھیروں میں جنگلوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت سفر میں تشریف لے گئے بغداد کی طرف، چھوٹے سے بچے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، جس سے جو سامان ملا اس کو چھین لیا۔ آخر میں جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آیا تو ان چوروں نے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا، کہیں کچھ نہیں ملا۔ تو ان چوروں نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میرے پاس 50 اشرفیہ ہیں۔ تو چوروں نے تلاشی لی، کہیں مل نہیں رہے پیسے۔ شیخ نے فرمایا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، امی نے کہا ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا، آپ کا سوال تھا کہ میرے پاس اشرفی ہے یا نہیں، میں نے جواب دے دیا کہ میرے پاس اشرفیہ ہے۔ اگر تم کو چاہیے تو دیکھو یہاں بغل میں امی نے کپڑے کے نیچے سی کر کے دیا۔ سب جگہ چور کا ہاتھ چلا جائے گا، بغل کے نیچے نہیں جائے گا۔ اس زمانے کا اے ٹی ایم، کس قدر مائیں ہوشیار تھی، سمجھدار تھی۔ پھر چوروں نے کیا کیا، سردار کے پاس لے گئے کہ یہ نوجوان لڑکا، چھوٹا سا لڑکا، معصوم سا لڑکا ایسا ہے، اپنے پاس موجود اشرفیوں کو اگر یہ چاہتا تو چھپا سکتا تھا،
لیکن ہمارے سوال پر اس نے سچ بولا۔ سردار نے جب سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا اتنا چھوٹا سا بچہ اپنی امی کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہے، ہم اتنے بڑے ہو گئے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا، ڈاکہ زنی میں ہم مبتلا ہیں، رہزنی ہم کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں۔ تمام ڈاکوؤں نے اسی وقت توبہ کر لیا اور اللہ والوں کے مجلسوں میں جا کر کے اپنی اصلاح کرا لی۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ چھوٹا سا بچہ، نہ اسے بیان کرنا آتا، نہ کوئی حدیث پڑھنا آتا، نہ کوئی قرآن پڑھنا آتا ہے، ابھی اس درجے کو نہیں پہنچے، ماں کی ایک نصیحت پر عمل کی تو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب وہ ایک لڑکا بن گیا۔ تو ماں کی نصیحت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کے لیے خاص طور پر توجہ دینے کا حکم فرمایا۔ جب بچہ بولنے لگے، بولنے کی بات تو بعد میں آئے گی، شروع میں کیا فرمایا؟ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے، اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو بڑے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں 5 مقصد کے لیے نکاح کرو، 5 مقاصد ہونے چاہیے۔ ان میں سے ایک مقصد کیا؟ حصول اولاد، اولاد کو حاصل کرنے کے ارادے سے تم نکاح کرو۔ 5 مقاصد میں سے ایک مقصد، باقی 4 کبھی اور دوسری بات، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میاں بیوی آپس میں خاص ملاقات کرنے لگو تو دعا پڑھو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں بھی شیطان کے وساوس سے محفوظ فرما، اور ہم سے اگر آج کے رات کے نطفے سے اولاد ہونے والی ہے اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں، اس کی فکر کرنے کی تاکید ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ بچہ آنے سے پہلے ہی اس کی فکر کرنے کی تاکید ہمیں ملتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بچے، اولاد ایسے ہی نیک صالح نہیں بن جاتے ہیں، ماں کو چاہیے کہ وہ طہارت کا خاص خیال رکھے۔ جب اس کا نکاح ہو گیا اس وقت سے لے کر حمل ٹھہرنے تک پیٹ میں کوئی حرام غذا نہ جانے دے، دماغی خیالات کو درست رکھے، اور خاص کر کے جب حمل ٹھہر جائے پیٹ میں کوئی حرام چیز کو جانے نہ دے، اور جب ولادت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلائے تو باوضو ہو کر کے پلائے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب مکتب میں پڑھنے گئے پہلی مرتبہ اور استاد صاحب کے پاس بیٹھے اور ان کی زبان چلنے لگی، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی زبان جب چلنے لگی، قرآن تھوڑا سلاست کے ساتھ پڑھنے لگے تو استاذ کا بیان ہے کہ 1.25 پارہ انہوں نے سنا دیا۔ حضرت شیخ زکریا کے والد صاحب، فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، ان کے والد صاحب نے بچپن میں جب ان کی زبان چلنے لگی 1.5-2 سال کی عمر میں 1.25 پارہ بائی ہارٹ زبانی سنا دیا۔ استاد نے کہلا بھیجا کہ آپ کے بچے نے تو ابھی الف با ہم نے شروع کرایا ہے، قرآن شریف 1-2 حرف پہچاننے لگا، لیکن یہ 1.25 پارہ پڑھ کر کے سنا دیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کی امی جو ہے جب یہ پیٹ میں تھے تو اپنے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتی تھی، اور جب یہ پیدا ہو گئے دودھ پلا رہی ہے اور وہاں پر بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے۔ بچہ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ بچے کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، وہ خالی میموری کارڈ ہے، نیو وہ ہارڈ ڈسک ہے جس میں جلدی سے سب کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے، آپ جو بھرو گے وہ کاپی ہو جائے گا۔
آپ دیکھتے ہیں جب بچے کی زبان چلنے لگتی ہے 1.5-2 سال کی عمر میں، بچہ کیا بولتا ہے؟ آپ کے گھر میں بچہ کیا بولتا ہے؟ ہماری تیلگو زبان بولتا ہے کیا؟ یا تمل کی زبان بولتا ہے آپ کے گھر کا بچہ؟ نہیں، آپ کے گھر کی جو زبان ہے اس زبان میں بات کرتا ہے۔ کون سے کانوینٹ میں یہ گیا تھا؟ کون سے وژڈم انٹرنیشنل اسکول کے اندر اس نے ایڈمیشن لیا تھا؟ کہیں بھی گیا ہوا نہیں تھا، یہ تو ماں کی گود میں تھا۔ ابھی اس کی زبان چلنے لگی تو کیا بول رہا ہے؟ مسلمان کا بچہ اردو بول رہا ہے، آندھرا کا بچہ تیلگو بول رہا ہے، انگریز کا بچہ انگریزی میں بول رہا ہے۔ تو یہ ساری ڈکشنری کہاں سے آئی؟ یہ ساری کی ساری ڈکشنری بچہ ماں کے گود میں لیٹے ہوئے ایک دم آفیسر کی طرح دودھ بھی پی رہا ہے اور ادھر ادھر سے کاپی پیش کر رہا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرے اور دودھ پلانے کے وقت میں اپنے دماغ سے ہر طرح کے برے خیالات کو نکالے۔ آج ہماری مائیں موبائل دیکھتے ہوئے وہاں دودھ پلا رہی ہیں، شیطان کو دیکھتے ہوئے دودھ پلا رہی ہیں، اور آ کر کے حضرت سے بولتی ہیں حضرت دعا کرو ہمارا بچہ امام غزالی بن جائے، ہمارا بچہ فلاں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جیسا بن جائے۔ دیکھ رہی ہے شیطان، لے رہی ہے شیطانی اثرات کو، اور وہ اثرات دودھ کے ذریعے منتقل ہو کر بچے کے سینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور تمنا ہو رہی ہے کہ وہ جبرائیل بن کر کے پیدا ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ جو ڈالیں گے وہی تو نکلے گا۔ کلُّ اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکے گا جو اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اس میں پانی ہے تو پانی ہی نکلے گا، سونا کہاں سے نکل جائے گا، شربت کہاں سے نکل جائے گا؟ تو دودھ پلانے کے زمانے سے ہی ان کی تربیت کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹا بچہ ہے۔ اور جب بچہ بولنے لگے، حدیث پاک میں آتا ہے جب بچے کی زبان چلنے لگے، جو باپ یا جو ماں اس بچے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہلواتا ہے اور وہ بچہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، لم یحاسب اللہ، اللہ تعالیٰ اس ماں کا اور اس باپ کا حساب نہیں لے گا، کیونکہ اس کی زبان سے کلمہ کو جاری کیا گیا ہے سب سے پہلے۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں، باپ کی قدر سکھائیں، ماں کی قدر سکھائیں، ماں کا درجہ کیا، باپ کا درجہ کیا ہے، اور بہن کا کیا درجہ ہے، بھائی کا کیا درجہ ہے، مسجد کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، پیغمبر کس کو کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بچپن سے ہی سکھانا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ ابھی بچہ ہے، ذرہ بڑا ہو گیا تو پھر سیکھ لیتا۔ وہ بڑا ہو گیا، اب کیا ہو گیا، اسکول جانے لگا، اسکول کا ہوم ورک اتنا، اور محلے میں بچوں کے ساتھ تھوڑا اس کو کھیلنے کودنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے، اسی میں وہ بزی رہتا ہے، وہ بچہ بچپن میں پھر پڑھ نہیں پاتا، اور آگے بڑھا تو اور زیادہ پریشر بڑھا، پھر پڑھ نہیں پاتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بالآخر وہ بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے، نوکری میں لگ جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، بالآخر وہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن زندگی بھر وہ کچھ حاصل نہیں کرتا۔ بچپن سے ہی ماں کی گود سے ہی اولاد کی تربیت کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کو بنیادی عقائد سمجھانا، اس کو ہر چیز بتانا ہے۔ دیکھیے آپ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے دیکھا کہ ڈاکو ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا کا سارا مال اٹھا لیں گے، 50 اشرفیاں لے کر کے بھاگ جائیں گے، لیکن ماں کی نصیحت پر اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ بولنے میں تباہی ہے۔ ان کے دل میں ایسا مضبوط ایمان تھا اس حدیث کے بارے میں کہ سچ بولوں گا تو مجھے نجات ملے گی، بالکل دلیری کے ساتھ اللہ کے اوپر کامل بھروسہ کرتے ہوئے سچ بولا تو کیا ہو گیا، ان کو کامیابی مل گئی۔
وہ اشرفیاں چوری نہیں ہوئے اور وہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو ایمان بنانا ہے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ماں کے اوپر ہے سب سے پہلے۔ تقریباً 4-5 سال ماں کی گود میں بچہ کھیلتا کودتا رہتا ہے، تو ماں کی گود جو ہے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود اس کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہے۔ ماں اگر غصے کی حالت میں ہے اور باپ غصے کی حالت میں ہے، دونوں کے درمیان کانورزیشن چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہا ہے، اولاد سن رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اولاد یہ سمجھے گی کہ جب ہم بڑے ہوں گے، ہماری شادی ہوگی تو ہم کو بھی اسی طرح ڈیبیٹ کرنا ہے۔ اولاد کے سامنے ماں باپ کیا کریں گے وہی کام ہماری اولاد کرنے لگ جائے گی۔ آج اولاد کے سامنے ماں باپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو یہ اولاد بھی آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی۔ اولاد کے سامنے آپ نے دیکھا کہ بچے نے دیکھا کہ میرے ابا نے اپنے ابا کو بلانے پر ایسا الٹا جواب دیا۔ باپ نے بلایا کہ بیٹا ادھر آ، تو میرے ابا نے کہا کیا بھی کام نہیں کیا جی، روم میں پڑے رہو، سو کو رہو۔ ایسا میرے ابا نے جواب دیا تو یہ بچہ اسی مزاج کا بن جائے گا۔ یہ جب بڑا ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ اس باپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ کا فیوچر کیا ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے، آپ سبھی حضرات سے میرا یہ سوال ہے، آپ کا فیوچر کیا ہے؟ 1 منٹ کے لیے سوچ لیں، آپ کا فیوچر کیا ہونا چاہیے؟ میرا فیوچر کیا ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا فیوچر ہماری اولاد ہے۔ ہم نے اگر اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپیوں کی دولت چھوڑ دی ہے، اونچی عمارتیں بنا کر کے دے دی ہے اور اچھی جگہ ہم نے شادی کرا دی ہے، لیکن ہم نے اس بچے کو انسان نہیں بنایا، اس بچے کو مسلمان نہیں بنایا، تو سمجھیے کہ ہم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ایک اللہ والے تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آ کر کے کہنے لگا حضرت میرے لیے خاص دعا فرما دے۔ حضرت نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ جو بندہ ہے تیرا اس کو انسان بنا دے، اے اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے اس کو انسان بنا دے، یہ دعا فرمائی۔ وہ آنے والا شخص کہنے لگا حضرت میں کیا تم نہ انسان دستا نہ ہوں، کتا کی گدھا کی دستا ہوں کیا؟ اس طرح وہ کہنے لگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں بیٹے، میں نے تمہارے لیے صحیح دعا کی ہے۔ اس نے کہا نہیں کوئی اور دعا کرے۔ حضرت نے کیا کیا؟ لو بھائی میری پگڑی اپنے سر پہ رکھو، ذرا محلے میں گھوم پھر کر کے آنا، پھر جو دعا کہو گے میں وہ دعا کر دوں گا۔ اب وہ آدمی اپنے سر پر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی رکھ کر کے گلی میں نکلا تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کسی دکان میں لومڑی بیٹھی ہوئی ہے، کسی دکان میں کتا بیٹھا ہوا ہے، کسی دکان کے پاس گدھا ہے، اور راستے میں 2-3 چیتے چل رہے ہیں، 2-3 خنزیر پھر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، ٹوپی اتارتا دیکھتا تو سب انسان نظر آتے ہیں، ٹوپی لگاتا ہے تو سب جانور نظر آتے ہیں۔ دوڑتا ہوا اندر آیا گھر کے اندر اور حضرت کے قدموں میں گر گیا اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت واقعی آپ نے صحیح دعا فرمائی ہے کہ مجھے انسان بننا چاہیے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے سوانے میں کہ اس نے سوچا کہ سب کو میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، میں بھی اپنے آپ کو دیکھ لوں، تو اس نے شیشہ لے کر اپنے آپ کو دیکھا، وہ بھی ایک جانور کی طرح نظر آیا۔ تو آج ہم لوگ جو ہیں انسان کی شکل میں ہیں، حقیقت میں ہمارے اندر حیوانیت ہے، ہماری آنکھ ناپاک ہے، کان ناپاک ہے، زبان ناپاک ہے، سر سے لے کر پیر تک ہم سب ناپاکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، ہم سب اپنے اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔
میرا مقصد ہے اتنا روپیہ کمانا، میرا مقصد ہے فلاں جگہ کا جاب حاصل کرنا، میرا مقصد ہے فلاں جگہ پلاٹ لے لینا، کسی اور کا مقصد کچھ اور ہے۔ اولاد کو انسان بنانا کس کا مقصد ہے یہ ذرا بتائیے۔ آپ کا فیوچر بلڈنگ نہیں ہے، آپ کا فیوچر فلاں جاب نہیں ہے، وہ تو ایک زندگی گزارنے کے لیے درمیان کی چیز ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے بیٹے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیٹا دنیا میں تو سرمایہ دار تھا یا نہیں تھا، بیٹا تو دنیا میں ڈاکٹر تھا یا نہیں تھا، تو دنیا کے اندر کلیکٹر تھا یا نہیں تھا۔ مرنے کے بعد آپ کے بیٹے سے پوچھا جائے گا بتا تو دنیا میں مسلمان تھا یا نہیں تھا، بتا تو دنیا کے اندر اللہ پر ایمان رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، بتا تیرا آئیڈیل پرسن کون تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام تھے یا کسی اور کو تو نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا، بتا تیرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، اسلام تھا یا ایسٹرن کلچر یا ویسٹرن کلچر۔ مرنے کے بعد تو پوچھے جانے والا سوال یہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ نے اپنے بیٹے کو سب کچھ دے دیا ہو، مال بھی دے دیا، دولت بھی، اور اچھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح بھی کرا دیا، گاڑی بنگلے سب کچھ دے دیا، اگر باپ نے اپنی اولاد کو اوبیڈینٹ نہیں بنایا ہے، ڈسپلن نہیں سکھایا ہے، تربیت اس کی نہیں کی ہے، با ادب اس کو اگر نہیں بنایا ہے، تو اس باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھو کہ کچھ بھی نہیں دیا۔ اصل چیز دینے کی یہ ہے۔ میں اور آپ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اتنا پیسہ کما کر کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ ارے بھائی، ہم نے اپنے بیٹے کو انسان نہیں بنایا، اس کو کامل مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی ہے۔ اتنا سارا مال رکھو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا وہ کیا کرے گا؟ اس مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ہم اس کے لیے جہنم کا سامان تیار کر کے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت کی، اگر ہم نے اپنی اولاد کو انسان بنایا، کامل مسلمان بنایا، اس کے ایمان کی، اس کے اسلام کی، اس کے اعمال کی فکر کی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بچہ آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستہ کھول دے گا۔ اللہ پاک اس بچے کے لیے راستے کھول دے گا اور اس کو دنیا میں بے مثال روزی سے، رزق سے نوازے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، آج کا زمانہ ایسا ہے، ذرا باہر بلا لے چل جاؤ، کیا بولے نا، آج کا زمانہ ایسا ہے، تقریباً 5 سال پہلے میں دلی گیا ہوا تھا۔ جرمنی سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر مسلمان تھے، ایئرپورٹ پر ایسے لوگ آتے رہتے ہیں، وہاں ملاقات ہو گئی، بات چیت چلتی رہی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا اس طرح میں مسجد میں امام ہوں، مولوی ہوں، اس طرح دین کی خدمت فلاں کرتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے باتوں میں کہا، جرمنی کے اندر جو ریسرچ کیا گیا ہے، اس میں ریسرچ میں یہ پتہ چلا ہے، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بچوں کو اسٹریٹ اوے کوئی آرڈر نہیں دینا، بچوں کو اسٹریٹ اوے کوئی آرڈر نہیں دینا ہے، بلکہ ان کو انٹراگیٹو طریقے سے آرڈر دینا ہے۔ بیٹا تم اگر گوشت لاؤ گے تو اچھا رہے گا، کیا بیٹا تم دکان جاؤ گے ابھی یا 5 منٹ کے بعد چلا جاؤ گے؟ یعنی اس کو آپشن دینا ہے۔ آج کا زمانہ اتنا بگڑا ہوا، اسٹریٹ اوے آرڈر دینے کا اور اسٹریٹ اوے وہ آپ کی بات مان لے، یہ زمانہ گیا، یہ زمانہ بالکل جا چکا ہے۔ اب تو آپشن دینے کا زمانہ ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی اللہ کا ولی بن جائے۔ ارے بھائی، تم خود اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم 5 ٹائم کے نمازی کتنے سالوں میں بنے ہو۔ تمہاری آنکھ ناپاک چیزوں کو دیکھنے سے بچانے کے لیے تم کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، تمہارے پیٹ میں حرام مال نہ جائے اس کے لیے تم نے کتنے سال کھپائے۔
اور تم اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو جو کہ تمہارے 25 سال بعد پیدا ہوا ہے، تم سے زیادہ بگڑے ہوئے زمانے میں پیدا ہوا ہے، بگڑے ہوئے ماحول میں وہ آیا ہے، اس بچے کے بارے میں تم یہ امید کرتے ہو کہ وہ تم سے پہلے ہی سیدھا بالکل سدھر جائے، صراط مستقیم پر آ جائے؟ نہیں، بعض لوگ اپنے بچوں کو ہر بات پر مارتے رہتے ہیں، ہر بات پر مارتے رہتے ہیں، مارتے مارتے اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ بچہ بالکل پتھر بن جاتا ہے اور مار کھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی، مار اثر کرتی ہے۔ اور کیسی مار؟ پہلے آپ نے جس طرح مارا وہ اثر نہیں کرے گی، اس سے تھوڑا ڈبل مارنا، 2 بار مار دیا اب ٹرپل مارنا ہے، 3 بار مار دیا اب اس سے آگے۔ تو مار کسی چیز کا علاج نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہ مارا جائے، کبھی مارنا ہے، کبھی پیار و محبت، کبھی گفٹ دینا ہے، کبھی شوق دلانا ہے، کبھی بزرگوں کے واقعات سنانا ہے، کبھی اپنا تجربہ بتانا ہے، کبھی پریکٹیکل سے کوئی چیز اس کو سمجھانا ہے، اللہ والوں کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات ان کو سنانا ہے۔ آج کل کا زمانہ چھوڑیے، انگریز جب ہمارے ملک میں آیا وہ جاتے جاتے ہمارے ملک کو ہمارے حوالے کر تو گیا، وہ بھاگ کر چلا تو گیا، لیکن اپنا کلچر یہاں چھوڑ کر کے چلا گیا، اپنا ایسٹرن اور ویسٹرن کلچر، جس میں بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے باپ کا نام کیا۔ ویسٹرن کنٹریز کے اندر اسکول کے اندر جب ایڈمیشن لیا جاتا ہے تو وہاں پر بچے کے نام کے ساتھ فادر آف کا کالن نہیں ہوتا ہے، وہاں پر مدر آف لکھا جاتا، سن آف جو لکھتے ہیں وہاں مدر نیم لکھا جاتا ہے، فادر نیم نہیں لکھا جاتا، فادر کا پتہ ہی نہیں۔ ایسا وہ کلچر ہے، نہ بہن میں کوئی امتیاز ہے، نہ بہن بیٹی ماں بیوی، کوئی امتیاز نہیں ہے، سب کو ایک برابر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ دھیرے دھیرے یہ کلچر بگڑا ہے، دھیرے دھیرے یہ کلچر بگڑا ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ کلچر دھیرے دھیرے منتقل ہو کر کے آیا ہے۔ 50 پیسے کے چک شیمپو سے لے کر لاکھوں روپیہ سیلری لینے والی ایئر ہوسٹس تک ہر جگہ عورت کو لا کر کے انہوں نے کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بگڑا، ہمارے اعمال بگڑتے چلے گئے۔ جس آدمی نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، جس آدمی نے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ڈھالا، نبی کی سیرت کے مطابق نہیں ڈھالا، بزرگان دین کے نقش قدم پر اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، وہ آدمی گیا کام سے۔ الہ آباد جانتے ہیں آپ لوگ؟ الہ آباد سے آگے پرتاپ گڑھ ایک جگہ ہے، پرتاپ گڑھ ڈسٹرکٹ یو پی میں، وہاں سے 25-30 کلومیٹر ہے کنجا پٹی، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جلال آباد میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے یہاں سے پڑھے ہوئے 2 طلبہ، ایک حضرت مولانا محمد احمد صاحب اور ایک حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب، یہ دونوں حضرات بڑے اللہ والے ہیں، وہاں مدرسہ چلاتے ہیں۔ وہاں ایک مرتبہ اس طرح کی مجلس تھی، ایک بات سنیے گا آپ، آج سے 18 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت مولانا محمد احمد صاحب جو کہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مجاز ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا، آج سے 18 سال پہلے، موبائل کب آیا بولو؟ Who is the first man used the mobile in India? جوتی بسو، یہی ہے شاید اس کا نام، جوتی بسو۔ ہندوستان میں سب سے پہلے موبائل یوز کرنے والا آدمی وہ ہے۔ انڈیا میں موبائل کو آئے کتنے سال ہوئے؟ میرے خیال سے 95 میں کہیں موبائل آیا ہوگا، یا 97 میں آیا ہوگا موبائل۔ اس کے بعد دھیرے 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 بڑھتا گیا، اب جا کر کے ایک دم یہ جزء لا ينفک بن گیا ہے۔ جزء لا ينفک کا مطلب کیا؟ ایز این باڈی پارٹ، ایز اے باڈی پارٹ۔ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے، چپل پہنتا ہے نا، موبائل کو بھی دھنلاتا ہے، موبائل کہاں ہے؟ موبائل کے بغیر آدمی کہیں بھی نہیں جاتا ہے، وہ ایک جزو انسان کا جز بن گیا ہے۔
تو آج سے 18 سال پہلے موبائل کوئی جانتا بھی نہیں تھا، موبائل کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی بڑا آدمی ہوگا جس کے پاس موبائل ہوگا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ بچوں، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بہن کو چاہیے کہ بھائی سے پردہ کرے۔ آج بھی زندہ ہے حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھ میں، کنجا پٹی میں، آپ چاہے فون کر کے پوچھ لیں۔ آج سے 18 سال پہلے حضرت نے یہ فرمایا تھا ایک مجلس میں کہ بچوں سنو، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بہن کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے پردہ کرے۔ اب 2022 چل رہا ہے، 2022 چل رہا ہے، کیسا دور ہے۔ وہ چائنا والے پیدا ہوئے تو بچہ کراٹے سیکھنے کو پیدا ہوتا کرتے، ویسا ہمارے بچے پیدا ہوئے تو موبائل والے پیدا ہوتے ہیں۔ بڑے آدمی کو نہیں معلوم موبائل کیسا کھولنا ہے، چھوٹا آدمی کھول دیتا ہے۔ چھوٹا آدمی، چھوٹا بچہ موبائل چلانا جانتا ہے۔ راستوں میں دیکھو، دکانوں میں دیکھو، گھروں میں دیکھو، بچہ ستا رہا ہے، ماں جو ہے اس کو اپنے سینے سے نہیں لگاتی، ماں اس کو ٹائم نہیں دیتی۔ باپ جو ہے آفس سے گھر آتا ہے، دکان سے گھر آتا ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتا، انہیں ایک کونے میں انہیں ایک کونے میں۔ اب بچے کیا کرنا، تمہیں بھی ایک چپا لے لے بیٹھے ہی، تمہیں بھی ایک چپا لے لے بیٹھے، منجے بھی ایک چپا لا کو دو۔ اب وہ بچہ ہے نا، آنکھ خراب ہو جائے گی تو اسے بڑا چپا لے جا کر دیتے ہیں، پورا وہ ٹیبلٹ کھا لینا آگے زندگی میں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے جو بچے موبائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، چھوٹی سی اسکرین کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے ایسے عادی بن جا رہے ہیں، ایسے عادی بن جا رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا، آج کے زمانے کے ہمارے بچے 40 برس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے بوڑھے ہو جائیں، 40 برس آنے سے پہلے ان کی کمر جھک جائے گی، ریڑھ کی ہڈی میں، اسپائنل کارڈ میں طاقت ختم ہو جائے گی۔ ابھی حضرت ہمارے فیاض شریف صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان سے کچھ کارگزاری ہم نے سنی گھر پر، تو فرمایا ہمارے والد صاحب کا انتقال ابھی گزشتہ رمضان میں ہوا، یہ جو رمضان ہے اس سے پہلے رمضان میں، اور 93 برس کی عمر تھی، 4 منزل کی عمارت خود اکیلے چڑھتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کو بولو ایک 25 kg کا سٹور کرنے سے موٹا ہے چاول کا لے لگا، اماں گدی کمر ان کی ساتھ نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ کمر اس طرح جھکا کر کے دیکھتا رہتا ہے، ہمیشہ موبائل میں گیم کھیلتا رہتا ہے، اسے مارنا اسے مارنا، خوابوں میں بھی یہی، اسے مارنا اسے مارنا۔ ہمارے پیغمبروں نے کیسے کیسے خواب دیکھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے خواب دیکھے۔ پیغمبروں کا جو خواب ہے وہ بالکل سچا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے، اس کا 40واں حصہ ایک مومن کا خواب ہوا کرتا ہے۔ ہمارے خواب میں کبھی کوئی چیز نیکی کی چیز نظر آتی ہے کیا؟ ایک پیغمبر نے خواب دیکھا، غالباً حضرت شیس علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح ہوتے ہی تم کو 5 کام کرنا، اس میں سے پہلا کام کیا؟ گھر سے باہر نکلو، جو چیز نظر آئے اس کو اٹھا کر کے کھا لینا۔ صبح ہوئی، حضرت اپنی عبادت وغیرہ سے فارغ ہوئے اور گھر سے باہر نکلے تو سب سے پہلے اس پیغمبر کی نظر پڑی تو کیا نظر آیا؟ ایک بڑا پہاڑ ہے سامنے کیا ہے؟ ایک بڑا پہاڑ ہے۔ اب حضرت نے سوچا یہ پہاڑ ہے، اللہ نے مجھے آرڈر فرمایا ہے سب سے پہلے جس چیز پر تمہاری نظر پڑے اس کو کھا جانا ہے۔ تو پیغمبر ہیں، ان کے دل میں کامل ایمان ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے اللہ کا آرڈر ہے، میں اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے کھا کر کے رہوں گا، اللہ کا آرڈر مجھے پورا کرنا ہے، میں آگے بڑھوں گا۔ پیغمبر آگے بڑھتے گئے، قدم آگے بڑھتے گئے، جوں آگے بڑھتے گئے وہ پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب وہ پیغمبر اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہ چھوٹا گڑ کا ڈلا بن گیا۔ بسم اللہ کر کے اٹھا کر کے کھا لیا، اٹھا کر کے وہ پیغمبر نے کھا لیا۔ تو بندہ اگر ارادہ کرے گا، بندہ اگر کوشش کرے گا، پہاڑ جیسی چیز بھی ایک مٹھی بھر کی چیز بن جائے گی۔ سب کچھ اللہ کے قدرت میں ہے۔ ایسی چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔
آج کل اسکولوں میں کالجوں میں کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ویسٹرن کلچر اور ایسٹرن کلچر پڑھایا جا رہا ہے. نہ ہماری بچیوں کا لباس صحیح, نہ ان کی بول چال کے اندر کوئی ایسی بات نکلتی ہے جس سے انسان بن سکتا ہو. اسکولوں کے اندر انسان بنانے پر کوئی توجہ نہیں ہے. انسان کو انسانیت نہیں سکھائی جا رہی ہے. ہر آدمی کو میٹیریلسٹ بنایا جا رہا, مادہ پرست بنایا جا رہا. مادہ پرست سمجھ رہے ہیں آپ؟ میٹیریلسٹ. کوئی بھی کام کرنا تو اس کے پیچھے کیا ہونا؟ پیسہ ہونا. بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ میں انٹر پڑھ رہا ہوں. تمہارا مقصد کیا ہے؟ پائلٹ بننا ہے. تمہارا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا. تمہارا مقصد کیا ہے؟ انجینئر بننا. یعنی یہ جو ایسٹرن اور ویسٹرن کلچر ہیں, ان میں جو تعلیم دی جاتی ہے اور جس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے, ان کو مادہ پرست بنا رہے ہیں یہ سب اسکول والے, میٹیریلسٹ بنا رہے ہیں. آپ کو ایک قصہ بتاؤں آخر میں, ابھی 2-4 منٹ باقی ہیں. ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا. بہت بڑے جماعت تبلیغ کے امیر صاحب گزرے ہیں پڑوس ملک کے, حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے. وہ اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے. بس آخری 2-4 باتیں رہ گئی. کیا فرمایا؟ ایک آدمی سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے, ہاتھ میں ایک رسی باندھ کر اور اس کے کنارے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لگا کر کے دریا میں اس طرح ڈال کر ایسے لیٹا ہوا تھا. تو راستے سے ایک بزنس میگنٹ گزرا. راستے سے کون گزرا؟ بزنس میگنٹ, اچھا پڑھا لکھا آدمی, میٹیریلسٹ, وہ گزرا. اس نے دیکھا کہ یہ آدمی دریا کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے, ایک مچھلی پکڑنے کے لیے انتظار میں ہے. تو اس نے کیا کہا اس سے؟ اس کو جگایا. جگانے کے بعد کہا, ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں دریا میں مچھلی پکڑنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تمہارے ہاتھ کی رسی میں ایک مچھلی آئے گی, میں تم کو آئیڈیا بتاتا ہوں, اس طرح کرو. کیا آئیڈیا ہے؟ تم جنگل میں جاؤ, 4 لکڑیاں توڑ کر لاؤ, چاروں کو 4 رسیاں باندھو اور چاروں لکڑیاں دریا میں ڈالو, تو تم کو 4 مچھلیاں ایک ساتھ مل جائیں گی. اس نے پوچھا بڑا اچھا آئیڈیا ہے, ایک ساتھ 4 مچھلیاں مل جائیں گی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس میٹیریلسٹ نے, بزنس میگنٹ نے کہا جب 4 مچھلیاں تم کو مل جائیں گی, 2 کھا لینا, 2 بیچ دینا, پیسہ رکھ لینا. پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ وہ جو پیسہ آئے گا اس پیسے سے اور کچھ لکڑیاں خرید لو اور زیادہ مچھلیاں پکڑو. اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کہنے لگا جب زیادہ مچھلیاں پکڑو گے تو ان مچھلیوں میں سے تم کو جتنی ضرورت ہے اتنی رکھو, باقی کو بیچو گے تو اور زیادہ پیسہ آئے گا, اور ایک بہت بڑا جال خرید لو, جال کو ڈالا کرو. تو وہ آدمی کہنے لگا پھر کیا ہوگا؟ تو وہ میٹیریلسٹ اس نے کہا کہ جب جال سے تم مچھلیاں پکڑنے لگو گے, گاؤں کے لیے یہ مچھلیاں بہت ہو جائیں گی, اس کو ایکسپورٹ کرو. جب تمہارا ایکسپورٹ بزنس آگے بڑھے گا تو تم چھوٹی سی کشتی لے لینا اور اس کشتی میں بیٹھ کر کے دریا کے اندر جا کر کے مچھلیاں پکڑنا. تو اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ تو اس بزنس میگنٹ نے, مادہ پرست نے, میٹیریلسٹ نے کہا کہ جب تم دریا کے اندر جا کر کے مچھلیاں پکڑو گے تو بہت زیادہ تم کو مچھلیاں ملیں گی اور تم بہت بڑے مالدار ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا جب تم بہت بڑے مالدار ہو جاؤ گے اور تم گھر بھی بنا لو گے, شادی بھی ہو جائے گی, تو ایک پیر پر دوسرا پیر ڈال کر کے آرام سے رہو گے. تو وہ جو دریا کے کنارے تھا وہ آدمی, وہ کہنے لگا اب میں کیا کر رہا ہوں بولو, اب میں کیا کر رہا ہوں بولو. پیر پر پیر ڈال کر کے آرام سے رہنے کے لیے تم نے اتنا زمانہ لمبا گھما کر کے پھر آیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان آج کا اور مسلمان آج کا ایسا ہو گیا ہے, بس دنیا دنیا دنیا, اسی کے پیچھے پڑا ہوا.
نہ آخرت کی فکر ہے، نہ موت کے بعد کی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بڑی زبردست اس کے اندر دھمکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا کہا؟ اے ایمان والو، تمہارے اندر ایمان ہے، تمہارے اندر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد تم کو قبر میں جواب دینا ہے، مرنے کے بعد تم کو میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایمان رکھتے ہو؟ سنو کیا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں ڈرایا گیا، اور ایسی آگ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں، اپنی اولاد کی تربیت کی طرف زیادہ فوکس کریں۔ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے آپ اپنا وقت فارغ کریں، دین کی کتابیں پڑھا کریں ان کے سامنے، اور علماء کرام سے ان کی ملاقاتیں کرائے، بزرگان دین سے ملاقاتیں کرائے۔ ایک عورت آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور گود میں ایک بچہ لے کر کے آئی اور کہا کہ حضرت یہ بچہ پیدا ہوا ہے، فلاں عورت کا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ تحنیک کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور چبایا اور اس کو لے کر اس بچے کے منہ میں تالو میں لگایا اور دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، وحببہ الی الناس اجمعین، اے اللہ اس بچے کی محبت ساری دنیا والوں کے دل میں ڈال دے۔ یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹے سے بچے کو دی۔ جانتے ہیں وہ بچہ بعد میں چل کر کے کیا ہوا؟ وہ بچہ بعد میں چل کر کے اتنا بڑا اللہ والا ہوا کہ 120 صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 120 صحابہ کی زیارت سے وہ مشرف ہوا، اور اس کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ والوں کی خدمت میں اپنے بچوں کو لے جانے کا بڑا فائدہ ہے، ان کی دعائیں لگیں گی، اور اللہ والوں کی خدمت میں بچہ جا کر بیٹھ کر کے بھی آ جائے گا تو اللہ والوں کا اثر لے کر کے آئے گا۔ آپ اگر پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے تو پنکھے کی ہوا کا اثر آئے گا، آپ اگر کسی چولہے کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی گرمی کا اثر آپ کے جسم میں آئے گا۔ تو اللہ والے کی خدمت میں آپ اگر اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے تو اللہ والے کا اثر کیوں نہیں آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں، اور علماء کرام سے مشورہ کر کے باضابطہ کتابیں لے کر کے بچوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ بولیں جس سے بچے بگڑ جائیں، جھوٹ نہ بولیں، بچوں سے سچ بلوائیں، ان سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے کا طریقہ سکھائیں، بڑوں کی خدمت کرنے کا طریقہ سکھائیں، مسجد کا ادب سکھائیں، اور صدقہ خیرات کرنے کا ان کے اندر ایک شوق سکھائیں، جذبہ سکھائیں، دوسروں کی مدد کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ اور آخری بات ہے بالکل آدھے منٹ کی، بچہ اگر بگڑتا ہے تو اس میں ماں کا دخل ہے، باپ کا بھی دخل ہے، پڑوسیوں کا بھی دخل ہے، پوری کمیونٹی کا بھی دخل ہے۔ ایک بچہ اگر بگڑ رہا ہے تو سب کا اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اگر ایک بچہ بن رہا ہے، ترقی پا رہا ہے، اس میں اس کی ماں کا بھی کچھ حصہ ہوگا، باپ کا بھی کچھ حصہ ہوگا، دوست کا بھی کچھ حصہ ہوگا، پڑوسیوں کا بھی کچھ حصہ ہوگا۔ کسی نے انکریج کیا ہوگا، کسی نے شاباش کہا ہوگا، کسی نے اپریشیٹ کیا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے بچوں کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ دوسروں کے بچے ہیں، نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ سمجھ کر کے سب کی تربیت کا خیال کریں گے۔ آپ کے بچے کی تربیت کبھی میرے ہاتھوں ہو جائے گی، میرے بچے کی تربیت کبھی آپ کے ہاتھوں ہو جائے گی۔ جو بات آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا پائے، ممکن ہے کہ وہ بچہ میری بات سے سمجھ لے، اور جو میں بات اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکا، ممکن ہے کہ وہ بات آپ کے ذریعے سمجھ لے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپنگ نیچر اور کوآپریٹیو نیچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کافی ہو چکا، یہیں پر میں
وژڈم انٹرنیشنل کے جتنے فاؤنڈرز ہیں اور ذمہ دار حضرات ہیں، اساتذہ کرام ہیں اور تمام حاضرین مجلس ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اتنے بڑے شہر میں اتنے چھوٹے سے آدمی کو چند قیمتی باتیں سننے سنانے کے لیے موقع دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔